بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹس نینا ساجد. السلام علیکم پیارے لوگوں. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے عمرے کے اخراجات کے حوالے سے کہ ہم جب جاتے ہیں عمرہ کرنے تو ہمارا کھانے پہ کتنا ایکسپینس ہو جاتا ہے. تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بناتی ہوں جس میں صرف میں کھانے کے حوالے سے جو ایکسپینس ہوگا اس کا آپ سے شیئر کروں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ جب آپ عمرہ کرنے جائیں گے تو آپ کا صرف کھانے کا کتنا ایکسپینس ہو جائے گا. تو چلیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میری ویڈیوز کو لائک اینڈ میرے چینلز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور جو لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں آپ کے رشتہ داروں میں تو کائنڈلی پلیز آپ ان سے میری ویڈیو لازمی شیئر کیجیے گا، کیونکہ یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہے تاکہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کو ذرا آئیڈیا ہو سکے کہ وہاں پہ کس طریقے سے کھانے پہ وہ ایکسپینس کر سکتے ہیں کم بجٹ میں. چلیں تو اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے جو بات ہے وہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم لوگ کوئی کھانا آس پاس والے حرم کے آس پاس والے ہوٹلس میں کھاتے ہیں، جیسے کہ کلاک ٹاور ہے، آب زمزم ٹاور ہے اور اس کے علاوہ مکہ ٹاور ہے، تو وہاں پہ جو کھانے کا جو بجٹ ہے وہ ہمارا انکریز ہو جاتا ہے. اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو چلیں کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، آپ اچھی جگہ سے کھانا افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے اور آپ زیادہ لوگ گئے ہیں تو وہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا. تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ آس پاس جو گلیاں ہیں چھوٹی چھوٹی ان میں جا کے پھر آپ لازمی وزٹ کریں چھوٹے چھوٹے ہوٹلس کا، وہاں پہ آپ کو چیزیں سستی مل جائیں گی. چلیں تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ناشتے کا. ناشتے کا یہ ہے کہ وہاں پہ آملیٹ اور پراٹھا جو سستے ہوٹلز ہیں وہاں پہ آپ کو 10 ریالز میں مل جائے گا. سب سے سستا وہاں پہ ناشتے میں صرف آملیٹ اور پراٹھا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ 10 ریالز میں آملیٹ اور پراٹھا اور چائے لیں تو پھر آپ وہاں سے چھوٹے ہوٹل سے لے سکتے ہیں. لیکن اگر یہی والا ناشتہ اگر آپ آس پاس والے ہوٹل سے کرنا چاہیں گے وہ آپ کے 15 یا 20 ریال لگ جائیں گے اور آپ کو ایک اچھا ناشتہ مل جائے گا. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نا کوشش کریں کہ جب پاکستان سے یا اپنے جس بھی کنٹری سے ہیں وہاں سے جا رہے ہیں تو آپ اپنی کیٹل اپنے ساتھ ضرور لے کے جائیں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اپنے ساتھ رکھیں ملک پاؤڈر، رکھیں ٹی پیک، رکھیں گرین ٹی رکھیں. یہ چیز ساتھ لازمی لے کے جائیں تاکہ آپ کا چائے کا جو ایکسپینس ہے وہ آپ کا بچ جائے. وہاں پہ اب جو چائے کی لیٹسٹ قیمت ہے جو آس پاس والے اچھے ہوٹلز ہیں وہاں پہ میکسیمم 10 ریالز ہیں، لیکن جو چھوٹے ہوٹلز ہیں وہ 4 ریال میں بھی دے دیتے ہیں، آپ کو 5 میں بھی دے دیتے ہیں. اور لیکن ان کی چائے میں نے تو جو پی ہے مجھے لگا کہ کوالٹی میں اتنی اچھی نہیں ہے جتنا آپ اپنی کیٹل اپنے ساتھ لے جا کے اور اس چائے کو بنا کے خود پی لیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی کیٹل اپنے ساتھ لے کے جائیں اور ساری جو چیزیں ہیں چائے کی وہ ساتھ لے کے جائیں تاکہ آپ اپنے روم میں ہی اپنی چائے بنا کے پی سکیں. چائے کا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف صبح ناشتے میں ہی پینی ہوتی ہے. آپ بعض اوقات حرم میں عمرہ کرنے کے بعد آپ کو تھکن محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو آپ آ کے اپنے روم میں چائے بھی بنا کے پی سکتے ہیں. گرین ٹی اگر آپ کا پینے کو دل کر رہا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی الیکٹرک کیٹل جو ہے وہ اپنی ساتھ لے کے جائیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر ناشتے کا یہ ہے کہ اگر آپ نے چھوٹے ہوٹل سے کرنا ہے تو وہ آپ کو 10 ریال میں ایک بندے کا ناشتہ آپ کو مل جائے گا. اور اگر آپ 2 لوگوں کا کریں گے تو کچھ آس پاس گلیوں میں جو ہوٹلز ہیں وہ 15 میں بھی آپ لوگ 2 لوگ آرام سے لے سکتے ہو. لیکن آس پاس والے ہوٹلز میں 10 سے 12 ریال یا 15 ریال میں آپ کو ایک بندے کا ناشتہ مل جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہے کیا کہتے ہیں، ایک اور بات میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ جب آپ اپنے ساتھ چائے کا سامان لے کے جائیں تو کوشش کریں کہ اپنے ملک سے ہی کیک، رس، بسکٹس اور جو ناشتے کی اس طرح کی چھوٹی موٹی اشیاء ہوتی ہیں جو ہم ناشتے کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں. تو کوشش کریں وہ آپ اپنے کنٹری سے ہی ساتھ لے کے جائیں تاکہ کیٹل سے آپ چائے بنا کے پی لیں گے اور اس طرح کے جو اسنیکس ہوں گے وہ آپ صبح کے ناشتے کے لیے آپ اس کو یوز کر سکیں گے، ٹھیک ہے. اس طرح آپ کا جو ناشتے کا ایکسپینس ہے جو پاکستان سے یا آپ کے اپنے کنٹری سے کم پیسوں میں ہوگا تو وہ آپ کا بجٹ بھی آپ کے کنٹرول میں رہے گا. تو ناشتے کا آپ اس طریقے سے مسئلہ حل کر لیں. باقی رہ گئے لنچ کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ دال
اور 2 روٹیاں یا 3 روٹیاں آپ کو ملتی ہیں چھوٹے ہوٹلس میں، جو آپ کو گلیوں میں جا کے ڈھونڈنا پڑے گا، تو وہاں پہ آپ کو 8 سے 10 ریال میں آپ کو دال اور سبزی کی پلیٹس کے ساتھ مل جائے گا، اور اس میں آپ لوگ 2 لوگ آرام سے اپنا کھا سکتے ہیں ان کو۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کچھ اچھا کھائیں، اور تو وہ آپ کا 20 ریالز تک بنے گا 2 لوگوں کا، وہ بھی جو چھوٹے ہوٹلس ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں گے کہ جو آس پاس والے اچھے ہوٹلس ہیں جیسے کلاک ٹاور، آب زمزم، مکہ ٹاور، تو وہاں سے آپ کو 30 ریالز تک آپ کا ایکسپینس ہوگا۔ وہاں پہ جو کولڈ ڈرنک ہے اس کی پرائس ہوگی 5 ریال، اور کیا کہتے ہیں جو چائے ہے وہ بھی اگر 5 سے 10 ریالز میں اچھی جگہوں سے آپ کو چائے مل جاتی ہے۔ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ پرائس ہیں چائے کی۔ اگر آپ بہت اچھی جگہ سے پئیں گے تو وہ آپ کو اسی حساب سے اس کے ریٹس اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دوپہر کے کھانے میں آپ دال اور سبزی بھی لے سکتے ہیں اگر آپ اپنے بجٹس کو دیکھتے ہوئے لینا چاہیں، اور اگر آپ کچھ اور اچھا کھانا چاہیں تو جیسے چکن پیس یا گوشت کا سالن ہے، تو وہ آپ کو 20 ریال تک اس طرح پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور باقی روٹیاں آپ کو علیحدہ سے لینی پڑیں گی، اور کوشش کریں کہ پانی پہ اپنے پیسے خرچ نہ کریں۔ پانی آپ جتنا بھی ہو سکے اپنی جو بوٹلز ہیں ان کے اندر آب زمزم پانی بھر کے رکھیں، اور ہوٹلز میں بھی جا رہے ہیں تو ساتھ آپ کا پانی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو آب زمزم زیادہ سے زیادہ پینے کا موقع ملے گا، دوسرا یہ ہے کہ آپ کا پانی کا ایکسپینس بھی بچ جائے گا۔ آپ اپنا کھانے کے لیے پیسے پے کر دیں اور پانی کے لیے آپ کو پیسے ضائع بھی نہیں کرنے پڑیں گے۔ ایک تو آپ آب زمزم پی رہے ہیں اور دوسرے آپ کے پیسے بھی بچ رہے ہیں۔ ہاں، تو وہاں پہ جو رائس ہے نا، میں جب گئی تھی تو رائس جو تھے وہاں پہ سب سے زیادہ مہنگے تھے۔ تو رائس کی جو کلاک ٹاور اور مکہ جو ٹاور ہے وہاں سے جو رائس کی جو پلیٹ تھی نا وہ 30 ریال تک مل رہی ہوتی تھی، اور انہی ٹاورز میں جو سالن کی پلیٹ تھی وہ 20 ریال تک مل رہی ہوتی تھی۔ اور اگر آپ 2 لوگ سالن اور روٹی کھانا چاہیں گے چھوٹے ہوٹل سے تو وہ آپ کو 10 ریال میں، اگر آپ کو وہاں سے گوشت کی پلیٹ مل رہی ہے تو آپ کا ٹوٹل ایکسپینس 2 لوگوں کا 20 ریالز ہو جائے گا۔ چھوٹے ہوٹلز میں تو آپ 2 لوگ گلیوں والے ہوٹلز میں جا کے ڈھونڈ کے آپ وہاں پہ 20 ریال میں کھانا دوپہر کا کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رہ گئے ڈنر کی بات۔ ڈنر میں بھی اگر آپ بریانی کھانا چاہتے ہیں تو بریانی 22 سے 30 تک وہاں پہ مل رہی ہوتی ہے۔ گوشت کی پلیٹ 20 ریال تک میں ہوتی ہے۔ چائے کا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ 4 ریال سے سٹارٹ ہو کے 10 ریال تک جا رہی ہوتی ہیں۔ باقی کولڈ ڈرنک 5 ریال کی، 4 ریال کی، اس طریقے سے مل رہی ہوتی ہے۔ ڈنر میں اب آپ کی خود کی چوائس ہے کہ آپ کس طرح کا ڈنر کرنا چاہتے ہیں، آپ اس حساب سے لے لیں۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں پھر لازمی آپ اچھے ہوٹلز کا وزٹ کیجیے گا اور وہاں سے اچھے اچھے کھانے کھائیے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کم بجٹ میں رہ کے اور ہم کھانا کھائیں تو وہ پھر آپ سائڈ والے جو ریسٹورینٹس وغیرہ ہوٹلس ہیں ان میں آپ جا کے اور ان میں کھانا کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اب آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کہ جب آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا ایک دن میں کتنا ٹوٹل ایکسپینس ہوگا۔ اگر آپ ایک دن کا منیمم لگائیں گے تو آپ کا 50 ریال کھانے میں لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی کو آپ 15 دن پہ، اگر 15 دن کے عمرہ پیکیج پہ جا رہے ہیں تو ریزنیبل پرائس میں اگر آپ لو بجٹ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا 1000 ریال 15 دن کے عمرے پہ لگ جائے گا صرف کھانے میں۔ تو آپ جائیں تو اپنے ساتھ 15 دن کے لیے جا رہے ہیں تو آپ 1000 ریال صرف اپنے کھانے کا رکھیں، اور اگر آپ 21 دن کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ 1500 ریال اپنے کھانے کے لیے رکھیں، وہ بھی منیمم بجٹ کے ساتھ۔ اور اگر آپ 28 ڈیز کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ 2000 رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کی اپنی چوائس کے مطابق ہے کہ آپ کتنا ایکسٹرا اور لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ سم ٹائم کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ 1-2 دن چھوٹے ہوٹل سے کھانا کھا لیتے ہیں، کوئی 1-2 دن اچھی جگہ سے کھانا کھا لیتے ہیں، تو وہ آپ کی اپنی چوائس کے مطابق ہے، آپ جس طریقے سے بھی اس کو مینیج کرنا چاہیں ویسے کر سکتے ہیں۔ اور سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ حرم کے آس پاس کچھ لوگ کھانا وغیرہ بھی ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے پاس آپشنز ہے، کیونکہ آپ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور لوگ وہاں پہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں اور کھانا آپ کو مل جاتا ہے۔ اسپیشلی رمضان میں تو آپ کا بہت کم کھانے پہ ایکسپینس ہو سکتا ہے، کیونکہ رمضان میں وہاں پہ کھانے
کھانے کے دسترخوان لگتے ہیں، افطاری کے ٹائم بھی، سحری کے ٹائم بھی، تو آپ کا یہ والا ایکسپینس بھی کافی حد تک کم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مدینے میں اسی طریقے سے ہے، مدینے میں جب باب اسلام کی طرف آپ جائیں گے اور بلال مسجد ہے اس سائڈ پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو کھانا سستا ملے گا، لیکن جو مدینے کے آس پاس فوڈ اسٹریٹس ہیں ان پہ آپ کو کھانا مہنگا ملے گا۔ تو اس لیے اگر آپ اچھا کھانا کھانا چاہتے ہیں مکہ میں جا کے تو آپ کلاک ٹاور، آب زمزم ٹاور اور مکہ ٹاور ہے، وہاں پہ آپ کو اچھا کھانا مل سکتا ہے۔ اور اگر آپ لو بجٹ میں کھانا کھانا چاہتے ہیں تو آپ انہی گلیوں میں جا کے ڈھونڈ سکتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ہوٹلز ہیں ان کے بھی کھانے اچھے ہوتے ہیں اور لو بجٹس میں آپ کو وہاں سے مل جائے گا۔ تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو کائنڈلی پلیز لائک، شیئرز اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر نہ بھی پسند آئی ہو تو مجھے سجیشن کی ضرورت ہے، آپ مجھے کومنٹس میں لازمی سجیشن دے سکتے ہیں، اور کوئی اور انفارمیشن لینا چاہتے ہیں کسی اور ٹاپک سے ریلیٹڈ تو وہ بھی آپ مجھے کومنٹس میں جا کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اس سے ٹاپک سے ریلیٹڈ انفارمیشن چاہیے، تو میں کوشش کروں گی کہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو سینڈ کروں۔ اور آخر میں جاتے ہوئے کائنڈلی پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل، اور جزاک اللہ، اللہ حافظ۔